انسان جب مایوس ہوتا ہے تو مسائل کے حل اور بھی پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ اسکول لائف بھی عجیب دنیا ہے۔ بہت بڑے مسائل اور حل کرنے کے لیے بہت چھوٹے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اس بچے کی کہانی ہے جو کلاس میں بہت چپ رہتا تھا۔ اسکول ٹائم ہوتا تو جلدی سے تیار ہو جاتا اور جب چھٹی ہوتی تو سب سے پہلے وہی نکلتا تھا۔ جب وہ سائنس پڑھتا تو اس کو انگلش کی فکر ستاتی تھی اور اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی وقت وہ میتھمیٹکس کی تیاری کرنے لگتا تو فزکس کے پرابلم اس کی نیند چھین لیتے تھے۔ یہ بات پورے اسکول میں مشہور ہو گئی کہ اس کو پریشانی ہے اور وہ بچہ بہت پریشان ہے۔ ایک دن ٹیچرز کی میٹنگ ہو رہی تھی تو ایک ٹیچر نے یہ بات ہیڈ ٹیچر کو بتائی۔ اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ اس بچے سے وہ ہیڈ ٹیچر خود ملے گا۔ دوسرے دن جب وہ بچہ آیا تو ہیڈ ٹیچر نے اس کی پوری بات سنی۔ بچے نے کہا، بہت سے سبجیکٹ ہیں ایک ہی وقت میں کور نہیں ہوتے، میں کیا کروں؟ بات سنو، یہ کلاک تم دیکھ رہے ہو، یہ کیوں بنایا گیا ہے؟ یہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ ہم پریارٹی کے بنیاد پہ وقت کو بانٹ سکیں۔ کوشش کرو کہ ایک ہی کتاب تھوڑے وقت کے لیے پڑھو، جب اس کا وقت ختم ہو جائے تو پھر دوسری۔ یہ سمندر جو تم دیکھ رہے ہو، اس کی لہریں ایک کے بعد دوسری پھر تیسری اسی ترتیب سے آتی ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتی، چٹانوں سے ٹکراتی ہیں اور پھر واپس چلی جاتی ہیں۔ اپنے معاملات میں بھی ترتیب پیدا کرو۔ اگر ترتیب نہیں ہوگی تو زندگی میں مسائل، الجھن اور بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ جو بھی ہے، تم اپنے مسائل کی فہرست بناؤ اور ترتیب دو، اور جو سب سے زیادہ پیچیدہ ہیں ان کو اولویت دو۔ میری بات یاد رکھو، ایک کے بعد دوسرا، اور پھر تم اسی بات کو واپس آؤ گے جہاں سے تم نے شروع کیا۔ یہ دن رات کا چکر بھی اسی طرح ہی چلتا ہے، یعنی پھر سے صبح ہوگی، پھر شام، وہی رات، پھر صبح، اور ہمارے مسئلے بھی اسی طرح سے ترتیب سے آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ یہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم اپنے مسائل کس طرح سے پیش کرتے ہیں، ہم اپنے مسائل کس طرح سے حل کرتے ہیں۔ جب ہمیں مسائل کا حل مل جاتا ہے تو زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی میں ترتیب پیدا کرنا لازم ہے۔ اگر ترتیب نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی الجھن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور جب ترتیب پیدا ہو جائے گی اور ہمیں سیکوینس آ جائے گا اپنے مسائل کا، تو ہماری زندگی مطمئن گزرے گی، ہم خوش رہیں گے، اور زندگی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بھی نعمت نہیں ہے۔ ٹیچر نے اس کو سمجھایا اور وہ بچہ مطمئن ہو گیا۔ ذہین بچے ٹیسٹ کے دن زیادہ نہیں پڑھتے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اس کی تیاری کر دیتے ہیں۔